لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز سامعات، درس قرآن مجید میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا؟ فسلکہ ینابیع فی الارض، اور پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا۔ ثم یخرج بہ ذرعا مختلفا الوانہ، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جس کی مختلف اقسام ہیں۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، اور آخر کار اللہ تعالیٰ اس کو بھس بنا دیتا ہے۔ ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، اس میں عقل مندوں کے لیے سبق ہے، نشانیاں ہیں، نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں انسانی زندگی کی پوری ریالٹی کی کھیتی سے۔ دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں امثال کا بہت زیادہ استعمال ہے، مثالوں سے باتوں سمجھائی گئی ہیں، اور مثال سے بات بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتی ہے اور بہت آسان ہو جاتا ہے سمجھنا، خصوصاً وہ ریالٹیز جو انسان کی اندیکھی ہے آخرت کے تعلق سے۔ اس کو تو دنیا کی ہی کوئی مثال لے کے سمجھیں گے تبھی سمجھ میں آئے گی، ورنہ تو جو دنیا دیکھی ہی بھی نہیں ہے اور اس دنیا کا پورا ڈائمنشن ہی الگ ہے تو سمجھنا مشکل ہے، لیکن مثال سے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں بے شمار امثال موجود ہیں جس سے بات بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اب انسانی زندگی کی ریالٹی کی مثال اللہ تعالیٰ کھیتی سے دیتے ہیں۔ جب کہا جائے الم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، تو یہ اٹینشن سیکر ہوتا ہے کہ آپ تو دیکھتے ہیں نا، آپ اس پہ غور کریے، آپ اس کو نوٹس میں لیجئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ انزل من السماء، کہ اللہ نے من السماء ماء، کہ اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا پانی۔ دیکھیے، سما ورڈ جو ہے وہ آسمان، اس کی میننگ اردو میں نکال لیتے ہیں، ورنہ یہ بہت زیادہ وسیع المعنی لفظ ہے قرآن حکیم میں اور بہت طرح سے استعمال بھی ہوا ہے۔ تو اگر بہت ہی شارٹ میں پورے مفہوم کو سمجھنا چاہیں تو انسان کے سر کے اوپر جو کچھ ہے وہ سبھی سما ہے عربی زبان میں۔ تو چاہے وہ بادل ہو، چاہے ایون وہ چھت ہو، یا پھر ایک دم کھلے میں ہوں گے تو پھر سیدھا سر کے اوپر آسمان ہوگا اگر بادل نہیں ہے۔ تو سر کے اوپر جو کچھ ہے اس کو سما کہا گیا ہے قرآن حکیم میں۔ تو جو یہ کہا گیا کہ آسمان سے پانی نازل کیا، تو ایک تو یہ ہے کہ بادل سے بارش ہوتی ہے، تو بغیر کسی کنفیوژن کے ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے، جو بھی بالکل ہی صحیح ہے۔ دوسرا وہ جو آسمان جس کا چھور اور کنارہ اور
लिमिट कोई जानता ही नहीं है। एक्चुअली वहाँ से स्पेस से पानी जो है H2O वो नाजिल किया गया है। इसके मुतालिक H2O जो वाटर एग्जिस्ट करता है अर्थ पर, 2 थ्योरीज़ हैं। एक थ्योरी के मुताबिक यहीं पर पानी 2 हाइड्रोजन एटम्स और 1 ऑक्सीजन एटम मिलकर यहाँ पे अर्थ पर ही पानी बना है, और जो कि वीक थ्योरी है, कम एक्सेप्टेड है। और दूसरी थ्योरी ये है कि H2O आसमान से कहीं से बर्फ़ के बड़े टुकड़े की शक्ल में, जैसे बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं आसमान में, वैसे ही बहुत बड़े बर्फ़ के टुकड़े की शक्ल में नाजिल हुआ ज़मीन पर जब वो गर्म थी। फिर उसके बाद वो जहाँ जहाँ पे गहराई थी वहाँ सेटल हो गया। तो ये माने तो कुरान हकीम का जो अंदाज़ है, हर जगह आसमान से पानी नाजिल हुआ, तो बादल से भी उसे समझ ही सकते हैं। इसमें भी समा वर्ड में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हेड के ऊपर जो है सब समा है। तो लेकिन इससे वो वाली जो पहली बार H2O अर्थ पर आया उसकी तरफ भी इशारा साफ पता चल जाता है कि वो आसमान से आया। तो फरमाने रब है कि वो अल्लाह है जिसने आसमान से पानी उतारा और जिसको ज़मीन के अंदर जारी कर दिया। यहाँ पे फसल कहू या नबी लफ्ज़ आया है कि उसके अंदर दाखिल कर दिया। सला का माना होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर पिरो देना। जैसे सुई को कपड़े में डाल के अगर टाका लगाया जाए तो उसको सलाका कहेंगे। तो इसी तरह पानी ज़मीन के अंदर जाता है ना, जब बारिश होती है तो जो पौधे धुल भी जाते हैं और उससे बंजर ज़मीन ज़िंदा हो जाती है और ज़िंदगी निकालने लगती है अपने अंदर से। लेकिन जो बकिया पानी रहता है वो सब कहाँ जाता है? वो ज़मीन के अंदर बैठ भी जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर हम बाद में अपने पंप्स के ज़रिए निकाल लेते हैं। तो अगर ये नहीं हो तो सोचिए ज़िंदगी कितनी दुश्वार हो जाए कि आसमान से पानी नाजिल हो। जितनी चीज़ की ज़रूरत थी वो ज़रूरत तो पूरी हो गई, बाकी सब फ्लोर पे पड़ा हुआ है और पूरा डूबा ही हुई है ज़मीन, कहीं निकल ही नहीं पा रहा है इंसान, कुछ काम ही नहीं हो रहा है, ज़िंदगी बिल्कुल ठहर कर रह गई है। तो अल्लाह ताला ने कितने अजीम अपने प्लान के तहत मिट्टी को ऐसा रखा है कि उसके अंदर अंदर पानी चला जाता है। और कमाल बात यह है कि कितनी दूर तक जाएगा वो भी अल्लाह के हुक्म से ही होता है। थोड़ी दूर तक जाता है फिर वहाँ पे ठहर जाता है। अगर या तो उतरे ही नहीं तो भी ज़िंदगी मुसीबत बन जाए, और अगर ज़मीन में पानी उतर जाए और उतरता ही चला जाए, कोर तक चला जाए, तो हमारी कौन सी मशीन काम करने वाली है? कोई भी नहीं। तो पानी थोड़ी दूर उतरता है, जितनी दूर तक के हम कुओं से और ट्यूबवेल से और अपने पंप से बोरिंग करवा के और तरह तरह से हम पानी वहाँ से खींच लेते हैं, वहाँ पे सेटल हो जाता है साफ़ पानी एकदम निथरा हुआ। तो फरमाया कि आसमान से पानी नाजिल किया और उसको ज़मीन के अंदर जारी किया। इसमें सब कुछ आ जाएगा। जब ज़मीन के अंदर जाता है तो वो चश्मों की भी शक्ल लेता है, वो दरियाओं की भी शक्ल लेता है, वो तालाबों की भी शक्ल लेता है और अंडरग्राउंड वाटर की भी शक्ल लेता है। तो इसमें सब कुछ आ गया। बहुत कम अल्फाज में बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ मफ़हूम पूरा अदा हो रहा है कि ज़मीन के अंदर वो सब जारी हो गया, जहाँ से तुम निकाल लेते हो। ख़ुद भी हम इंसान भी निकाल लेते हैं और साथ में अपनी खेती के लिए निकाल लेते हैं, और उससे खेती को जो पानी दिया जाता है वो भी उसी तरह से दिया जाता है ना कि इंसान वो जो खेत होते हैं उसके अराउंड कुछ चश्मे होते हैं या तो नहरें खोद लेते हैं नदियों से, तो वो वहाँ से अपनी खेतियों को पानी देते हैं। और पानी कौन सा दिया जाता है? वही H2O दिया जाता है। और वो खेतियाँ जो उससे निकालती हैं मुख्तलिफ़न अलवानुहु, मुख्तलिफ़ अक़साम के मुख्तलिफ़ रंगों की खेतियाँ निकलती हैं। देखिए अलवानुहु सिर्फ रंगों को नहीं कहते, लौन रंग के माने में नहीं, किस्म के माना में भी आता है, यानी मुख्तलिफ़ रंगों के भी कहा जाएगा, मुख्तलिफ़ अक़साम के डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन भी कहा जाएगा। ज़रअन मुख्तलिफ़न अलवानुहु, जैसे डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट कलर्स के वेजिटेशन निकलने लगते हैं।
हाँ, अब साइंटिस्ट और बोटानिस्ट का क्या काम क्या होता है, सिर्फ चीज़ों को दरियाफ्त करना, बना तो नहीं लेते ना, बनाते तो अल्लाह ताला हैं, उनको दरियाफ्त करते हैं। अब मुख्तलिफ़ रंगों को, डिफरेंट पिगमेंट्स को नाम दिया गया, ग्रीन को क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल और मुख्तलिफ़ पिगमेंट्स को नाम दे दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया उन्होंने पिगमेंट्स का। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी सॉइल और उसी वाटर और उसी सनलाइट से वही कॉमन चीज़ें हैं जो मिल रही हैं सबको, लेकिन निकलने वाला जो पौधा है वो डिफरेंट है। किसी की पत्तियां ही हरी नहीं हैं बल्कि वो पर्पल कलर हैं, और किसी के पत्ते हरे हैं लेकिन हरे कलर में भी अलग अलग शेड्स होते हैं, और किसी के तो जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं और जो लीफी प्लांट्स होते हैं, खाली ऑर्नामेंटल लीव्स होती हैं, उनको देखिए जैसे लगता है कि ब्रश से बैठ के किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट ने एक एक शेड को बहुत अच्छी तरह से फिल किया है। कभी गौर से पत्तियों को देखते हैं आप लोग, जो कोरोटन और बहुत सारी लीव्स होती हैं, कितना ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं उसमें, और कितने सलीक़े से उसमें सब फिल्ड रहते हैं। मतलब एक एक कलर को हुक्म है कि कौन सा कलर कहाँ पे सेट होना है, और पूरा उससे पैटर्न बनाना है पत्ती के ऊपर। और फिर फूलों की जो पेटल्स होती हैं उसकी तो क्या ही कहिए, उसकी नज़ाकत भी और रंग भी। तो ये कैसे उसी कॉमन पानी से होता है, मिट्टी भी वही होती है, सनलाइट भी वही होती है, सब कुछ वही है जो काम में लगा हुआ है। और अल्लाह ताला की कुदरत की कारीगरी की सारी मिसालें हमारे सामने हैं कि अलग अलग रंग और अलग अलग अक़साम के पौधे निकलते हैं। फिर क्या होता है, वो निकल तो आती हैं मुख्तलिफ़ खेतियाँ, लेकिन फिर बाद में वो सूख जाती हैं। सूखने के बाद जर्दी माइल हो जाती हैं। फिर उसके बाद वो भूस बन के उड़ने लायक हो जाती हैं। भूसा होता है ना, देखिए पहले जो सीजनल प्लांट्स होते हैं जो हर सीज़न में उगते हैं, और सीज़न ख़त्म होने से पहले पहले पूरी खेत की कटाई हो जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, भूसा उड़ रहा होता है। जो सभी जगह एक ही तरह की मतलब प्लांट्स लगाए जाते हैं यूजुअली सिमिलर टाइप के, क्योंकि वो सीज़न का मैटर होता है, तो हर तरफ उड़ता हुआ नज़र आएगा वहाँ पर। तो क्या था, पहले कुछ भी नहीं था, फिर पानी बरसा, फिर उसमें से मुख्तलिफ़ किस्म की खेतियाँ निकली, सब अलग अलग रंग की थी, बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। सरसों का खेत देख लो तो बस मज़ा ही आ जाता है, मतलब दिल खुश हो जाता, दिल लहलहाने लगता है। एकदम पीला 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 पीला, कितना पीला हरा, कितना खूबसूरत खेत लगता है। और फिर उसके बाद जब काट लिया जाता है, अब सब सूखने लगता है, जब अनाज वाले जो पौधे होते हैं वो सूखते हैं तो बस काट लिया जाता है। फिर काट लिया तो खेत कितना वीरान और कितना बेरौनक हो जाता है, और जब उसकी सारे फ़वाइद की चीज़ें निकाल लेते हैं तो फिर अब हर तरफ भूसा उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, ये भूसा उड़ रहा है। और फिर क्या है कि ये जो पूरी लाइफ साइकिल है उन पौधों की, यही इंसानी ज़िंदगी की लाइफ साइकिल है। उसमें गौर करने वालों के लिए, जिनके पास अक्लें हैं, उलुल अलबाब हैं, जो उनके लिए इसमें निशानियां हैं, उनके लिए इसमें याद दहानी है। इंसान भी तो ऐसे ही होता है ना, पहले नहीं रहता है, फिर रहम मादर में आ जाता है, वजूद तो शुरू हो जाता है वहाँ से, फिर पैदा होता है, इतना नातवान रहता है कि जब तक उसकी देखभाल ना हो, नशोनुमा ना हो, जैसे किसान अपना दिन रात एक करके खेती को नशोनुमा देता है, उसी तरह वालिदैन दिन रात एक करके बच्चे को सींच कर बड़ा करते हैं। फिर वो बड़ा होता है एक शबाब पर पहुंचता है, जब हुस्न में भी बहुत अच्छा होता है, ताकत में भी, जैसे खेती शबाब पर पहुंचती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके चेहरे पे एजिंग दिखने लगती है, और दुनिया भर में इतने रिसर्चेस होते रहते हैं कि कैसे रिंकल्स को छुपाया जाए, ना आए चेहरे पे, और एजिंग ना हो, मरे ना, लेकिन वो सब फेल रहते हैं, चेहरे पे एजिंग नज़र आने लगती है।
اور پھر اس کی ہڈیاں دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتی ہیں، وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے، ہر چیز پہلے کے مقابلے پھر کمزور ہو جاتی ہے اور پھر مر ہی جاتا ہے، اس کو مرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو یہ ہیومن لائف ہے۔ جس طرح کھیتی ایک سائیکل میں پیدا ہوئی اور شباب پر پہنچی اور مرجھا گئی اور بھس بن کے ایسے اڑنے لگی، اسی طرح انسان مٹی سے بنا، پھر دنیا میں آیا، کمزور تھا، پھر شباب پر پہنچا، پھر جب شباب کے وقت بڑا ہی جھگڑالو تھا، بڑا ہی متکبر تھا، پھر اس کے بعد سارا زور اس کا کم ہونے لگا اور کتنے ہی ملینئرز اینڈ بلینئرز ہوتے ہیں جو اولڈ ایج ہوم میں مرتے ہیں۔ پتہ ہے نا، نیوز میں آتا ہی رہتا ہے کہ ان کے خود بھی بلینئر تھا انسان، اپنی اولاد کو بھی بلینئر بنا دیا اور پوچھا کسی نے بھی نہیں، اولڈ ایج ہوم میں فائنلی مر گیا، اور وہ جنازے پہ بھی نہیں آئے والدین کے، بچے لوگ دوسرے کنٹریز میں عیش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی ریالٹی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ مر ہی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، ریمائنڈر ہے۔ اور جو عقل مند ہیں، جن کے پاس عقل ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، بالکل کہہ دے کہ ہمارے پاس کھیتی کو تو سمجھنے کی عقل ہے لیکن ہیومن لائف کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے، تو تھوڑے دن کے بعد انسان وہ باقی لوگوں کی بھی پوری لائف سائیکل اپنے سامنے دیکھتا رہتا ہے نا، بچہ پیدا ہو رہا ہے اور ادھر لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں، ادھر مر رہے ہیں اور کوئی بیچ میں بھی مر جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر انسان سوچتا نہیں۔ تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، اگر ہم کو اپنے آپ سے نہیں سوجھا تھا کہ ہم اس طرح ریلیٹ کر کے اپنی زندگی کو بھی سمجھ لیتے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو مثال دے کے بتا دیا کہ یہ تمہاری زندگی کی بھی حقیقت بس اتنی سی ہے، بس اتنی سی ہے، اس کو غور کرو، اس میں سبق ہے، اس میں نصیحت ہے، اس میں عبرت ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، اولئک فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کی مثال، اب دیکھیے یہاں پہ جو دونوں برابر ہوتے ہیں یہ بات محذوف ہے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے ایک نور کی طرف ہے، وہ اس طرف چل رہا ہے۔ کیا وہ انسان اور کیا وہ انسان جس کا سینہ، جس کا دل بالکل سخت ہو گیا پتھر کی طرح، وہ دونوں کہیں برابر ہوتے ہیں؟ آپ کو ہم نے بتایا تھا نا اس سے پہلے کہ آپ دیکھیں گے اس میں جگہ جگہ مثال بھی دیکھیں گے کہ یہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ جیسے آیت نمبر 9 میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کہا کہ علم والے اور علم نہیں رکھنے والے کہیں برابر ہوتے ہیں۔ تو جب اس طرح سے استفہام نافیہ رہے گا، یعنی جو ایسا کویشچن رہے گا جو نیگیٹو دکھ رہا ہے، تو وہ برابر ہوتے ہیں کہیں پوچھا یہ جائے گا، لیکن اس کا جواب اسٹرانگ نیگیٹو میں آئے گا، ہرگز برابر نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح یہ دونوں کی مثال کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ مومن ہے جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ شرح صدر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں اسے سمجھ میں آ گئی ہے، وہ علی وجہ البصیرت اس کی طرف ہے، اس کی طرف سے کوئی تنگی نہیں محسوس کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور اللہ تعالیٰ کتنا بڑا مدبر ہے وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اسلام کی ریالٹی علی وجہ البصیرت اس نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہے، وہ سمجھ گیا ہے کہ یہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سب غلط ہے۔ اس کو اسلامی اصطلاح میں، قرآنی اصطلاح میں شرح صدر کہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ نے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جس کا شرح صدر کر دیا ہو اسلام کے لیے اور وہ اللہ کی طرف سے ایک نور پر بھی ہو، تو نور کیا ہے؟
وہ نور ہے، وہ دل کی روشنی جو فطرت کی ہے. فطرت کی دیکھیے جب اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا فرماتے ہیں تو وہ پورا فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس میں کوئی کجی کمی یا ٹیڑھ نہیں ہوتی، وہ فطرت پر ہوتا ہے. اور فطرت بھی اپنے اندر ایک نور لیے ہوئے ہوتی ہے. فطرت بالکل صحیح ہوتی ہے، فطرت سالم ہوتی ہے، فطرت کو برا نہیں کہنا چاہیے. سم ٹائمز یہ لوگوں کے جملے ہوتے ہیں نا کہ ارے بری باتوں کے لیے کہتے ہیں ارے اس کی تو فطرت میں شامل ہے، بری باتوں میں، یعنی کوئی تجسس کرتا ہے یا کوئی غیبت کرتا ہے یا کوئی حسد کرتا ہے، ارے اس کی تو فطرت میں یہ شامل ہے. ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے. فطرت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور فطرت سب کی سلیم ہوتی ہے. فطرت میں کوئی عیب اور کمی نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہو اس کے مزاج میں شامل ہو گئی ہے یہ چیز نا، کیونکہ وہ انسان کا اپنا بنایا ہوا ہوتا ہے. تو فطرت میں ایسی کوئی عیب نہیں ہوتی. تو ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے ایک نور پر ہے، یعنی وہ سلیم الفطرت بھی ہے. تو جو انسان سلیم الفطرت ہوتا ہے، جس نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کر دیا ہے، جب بھی حق بات اس کے پاس آئے گی تو ایک اندر کا نور ہوگا اور ایک حق بات یعنی وحی کی شکل میں قرآن یا کتاب اللہ کی بات اس کے پاس آئے گی تو اندر کا نور اور باہر کا نور مل کے نور علی نور ہو جائے گا. اور سورہ نور کی آیت نور کو بھی اسٹڈی کریے، اس کی روشنی میں قرآن کی کئی آیتوں کو سمجھیں گے تو بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. تو یہاں پہ بھی نور من ربی سے وہ فطرت کا نور مراد ہے، اور باہر سے جو شریعت ہے اسے اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ اسی میں خیر ہے اور اس کو اس میں کوئی تنگی نہیں محسوس ہوتی. اندر سے بھی نور تھا اور باہر سے بھی اسے وحی کے ذریعے جو رسول کے ذریعے جو دین ملا اس کو بھی اس نے پہچان لیا، اور اسی کے لیے آسان بھی رہتا ہے پہچاننا جس کی فطرت مسلم ہے. جس نے اپنی فطرت کو مسخ کر دیا ہے گناہوں سے، اکڑ سے، تکبر سے، حسد سے، تو اب اس صحیح چیز کو پہچاننے میں دیر لگاتا ہے وہ. لیکن جس کی فطرت جتنی مسلم رہتی ہے اتنا آسان ہے اس کے لیے کہ چیزوں کو، صحیح بات کو، حق بات کو اتنی جلدی پہچان لے. تو ایسے شخص کے لیے بیچ میں ایک جملہ محذوف ہے، کیا اس کے برابر ہوتا ہے؟ کس کے؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، جس کا دل اللہ کی یاد کی طرف سے وہ بالکل سخت ہو چکا ہے پتھر کی طرح. یہ جو مطلب قلب کا قاسیہ ہوتا ہے، مطلب کہ دلوں کا سخت ہونا ہوتا ہے، وہ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے. جب انسان حق کو ریجیکٹ کرتا چلا جاتا ہے تب دل سخت ہوتے ہیں، دل سخت بنا ہوا نہیں ہوتا ہے. تو پہلے والے میں لفظ صدر آیا ہے، صدر پورا چیسٹ کو کہتے ہیں، اور دوسری جو فریز ہے اس میں قلوب آیا ہے، وہ اس کے جسٹ کا بیان ہے کہ اس کا دل حق کو ریجیکٹ کر کر کے وہ کیا ہو گیا ہے؟ سخت ہو گیا ہے پتھر کی طرح اللہ کی یاد سے. یعنی اس نے یہ کیا ہی اس طرح ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑنا، حق بات کو ریجیکٹ کرنا اور اپنے کو بڑی چیز سمجھنا، یہ سب اعمال کرنے کی وجہ سے اس کا دل سخت ہو گیا. اور سخت بھی لوہے کی طرح نہیں ہوا، پتھر کی طرح ہوا. کیوں؟ لوہا سخت ہوتا ہے لیکن لوہے کو ہیٹ دیا جائے تو وہ پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر ٹوٹ جاتا ہے لیکن پگھلتا نہیں ہے. تو اس لیے پتھر کی سختی جو ہے اور بڑی سختی ہے. تو جو لوگ حق کو ریجیکٹ کرتے ہیں وہ لوگ بالکل ہی گمراہی پر ہیں اور ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. تو دونوں برابر ہوتے ہیں؟ کہیں دونوں ہرگز برابر نہیں ہوتے. ایک طرف ایک کا شرع صدر اسلام کے لیے، اسلام کی حقانیت کو وہ اندر سے پہچان گیا ہے اور وہ نور پر ہے. باہر کے نور کو اس نے قبول کیا اور اندر کے نور کو اس نے زندہ رکھا تھا، تب وہ انسان حق پر چل رہا ہے. اور دوسرا ریجیکٹ کر رہا تھا جس کے نتیجے کی بات ہوئی ہے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا. تو پھر اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں. دوسرا پہلا والا جو اگزامپل ہے وہ مومن کا ہے، دوسرا والا جو ہے وہ کافر کا ہے جو ریجیکٹ کرتا ہے حق کو.
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور اس کو سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور اللہ ہی جسے ہدایت نہ دے تو پھر اس کا کوئی ہادی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے بہترین کلام اتارا ہے، نزل احسن الحدیث، اور یہاں احسن الحدیث قرآن مجید کو کہا گیا ہے۔ بہترین کلام اللہ نے، بہترین بات اتارا ہے، قرآن مجید اتارا ہے، کتاباً، جو کتابی شکل میں ہے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب کتاب کی شکل میں تھا؟ بتائیے، نہیں تھا نا، لیکن اس کی شان ہمیشہ سے کتاب کی ہے۔ دیکھیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ نا، تو وہ کتاب شروع سے ہی ہے، کیونکہ کتاب کا معنی صرف ایسے کمپائل کی ہوئی کتاب نہیں ہوتا، کتاب پر لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اور یہ کتاب قرآن مجید ہمیشہ سے ہی کتاب ہے، چاہے وہ ابھی کمپائل نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ لوح محفوظ میں تو کب سے لکھی ہوئی ہے نا، تو اس لیے وہ کتاب ہی ہے، اس کی شان کتاب کی ہی ہے شروع سے۔ تو فرمایا کہ سب بہترین کلام اتارا ہے، مطلب بیسٹ، جو کلام میں جو اپنے معجزات میں جو سب کو عاجز کر دے وہ کلام ہے قرآن مجید۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب پڑھ لیجئے، کسی کتاب میں آج تک کسی آتھر نے یہ نہیں لکھ چھوڑا ہے کہ اس جیسا کوئی پروڈیوس نہیں کر سکتا، اور قرآن مجید میں یہ چیلنج بار بار ہے کہ اس جیسی ایک سورہ بنا لو، تم اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو اور صرف جس کی ہیلپ لینا ہو لے لو، لیکن ایک سورہ پروڈیوس نہیں کر سکتے، اتنا کھلا ہوا چیلنج ہے۔ تو یہ کتاب کیا ہے؟ احسن الحدیث ہے، سب سے بہترین کلام ہے، اور ایسی کتاب ہے جو متشابہ ہے اور مثانی ہے۔ دیکھیے متشابہ مطلب جس کے اجزاء ہم رنگ ہیں۔ آپ دیکھیے ایک ہی بات کو مختلف پیرائے میں بار بار دہرایا جاتا ہے کہ نہیں؟ ایمانیات ثلاثہ بھی بار بار آتا رہتا ہے، صداقت کی باتیں، صبر کی باتیں بار بار آتی رہتی ہیں، مطلب بہت سارے مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ تو ایک تو متشابہ ہوتے ہیں اور دوسرا مثانی۔ ایک تو مثانی دہرانے سے ترجمہ لیا ہے زیادہ تر لوگوں نے، حالانکہ امین احسن اصلاحی صاحب نے تدبر قرآن میں اس سے سخت ڈس ایگریمنٹ ظاہر کیا ہے۔ مثانی ان کے نزدیک پیر کا ہے، مثنا کہتے ہیں سیکنڈ کو، تو وہ پیئرز میں ہیں، قرآنی سورہ پیئرز میں ہیں۔ اور امین احسن اصلاحی اور ان کے استاد حمید الدین فرائی صاحب، ان لوگوں نے پوری اچھی طرح سے قرآن مجید کے سورتوں کی پیئرنگ کی ہے، گروپس بھی بنائے ہیں 7 گروپس، اور پیئرنگ بھی کی ہے کہ کون سی سورہ کس کا جوڑا ہے، جیسے بقرہ اور آل عمران جوڑا ہے، اور نساء اور مائدہ جوڑا ہے، اس طرح بہت ساری سورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں۔ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جوڑا ہے، اور سب جوڑے کی شکل میں ان کے اکارڈنگ۔ تو مثانی ایک تو پیر کے معنوں میں ہو گیا، اس کا جو ساتھ میں ایک اور 2 کی شکل میں ہونا، اور متشابہ جس کے جو متشابہت ہے جن میں ایک دوسرے سے مضامین میچ کرتے ہیں، تو ایسے میچنگ مضامین ایسے قرآن میں آتے رہتے بھی ہیں، اور اگر اس کو مثانی کو دہرائے جانے کے معنی ملے تو دہرائے جاتے ہیں، بار بار وہ مضامین دہرائے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر مفسرون نے یہ نقطہ بھی نکالا ہے تاکہ کوئی اپنے سماعت یا عقل یا فہم یا سننے یا دیکھنے کو ریزن نہ بنائے، نہ دے روز آخرت۔ ایک چیز بار بار ریپیٹ کر دی گئی ہے، ہوتا ہے نا
ٹیچر ایک بار کوئی بات کہے تو بعد میں اسٹوڈنٹس میں سے کوئی کلیم کر دیتا میں نے تو سنا ہی نہیں تھا میم، ایسا کہہ دیتے نا. لیکن ٹیچر اگر وہی بات 10 بار کہے تو پھر وہ کہہ سکتا ہے کوئی کہ میں نے تو سنا ہی نہیں تھا. تو اتنی بار ریپیٹ ہوئے ہیں اہم مضامین کہ کسی کی سماعت بصارت یا عقل سے اوجھل ہو ہی نہیں سکتا. تو لیکن یہ مضامین کیا ہیں جن کو اللہ والوں کے سننے کے بعد جن کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے روئیں کھڑے ہو جاتے ہیں، جسم میں کچھ حرکت ہو جاتی ہے، بالکل مطلب جلد جو ہے اس کے اندر ایک عجیب سا وائبریشن آتا ہے. اور وہ اس کے بعد فائنلی کیا ہوتا ہے، ان کے دل میں اللہ کے ذکر کے لیے، ذکر کی طرف، ذکر سے نرم ہو جاتے ہیں. یعنی کلام اللہ وہ ہے جو انسان تھوڑا سا احساس و شعور کے ساتھ سنے یا پڑھے، غور کرے، تو نہ صرف اس کے دل میں ایک عجیب سی حرکت ہوگی بلکہ وہ اپنے جسم میں بھی اس حرکت کو، اس احساس کو، اس ڈفرینس کو محسوس کرے گا. یہ جو کتاب اللہ کی باتیں پڑھ کر اور سن کر ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، یہ ہمارے دل کا اور پریزنس آف مائنڈ کا قصور ہے اس میں، کہ وہ یا تو ہم لوگ پریزنٹ مائنڈڈ اسے نہیں پڑھ رہے ہوتے یا سن رہے ہوتے، یا تو پھر دل میں سختی ہے. کیونکہ جس کا دل نرم ہے، اور اوپر بارش کی مثال لائی تھی نا، تو بارش جس طرح نازل ہوتی ہے تو جو زمین جو ہے کچھ بھی پروڈکٹیو ٹائپ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میں سے زندگی نکلنے لگتی ہے، وہ ایبزارب کر لیتی ہے، پھر اس میں سے زندگیاں نکلنے لگتی ہیں. لیکن پتھر پہ جب بارش ہوتی ہے تب تھوڑی کچھ فائدہ ہوتا ہے، اس کو بہہ کے نکل جاتا ہے پانی، وہی پانی ہے. اسی طرح یہ وہی وحی ہے، وہی قرآن ہے جو کسی کو پڑھ کے یا سن کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، بدن میں تھر تھراہٹ اور لرزاں طاری ہو جاتا ہے، اسکن کے روئیں ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل ایک دم پگھلنے لگتا ہے. وہی کتاب، وہی آیت، وہی مطلب اللہ کی بات سے، لیکن وہی سے دوسرے کو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا. تو اس میں اوپر ابھی جسٹ اس سے پہلے والی آیت میں دلوں کا ڈفرینس بتا دیا گیا تھا نا. کوئی کا تو شرح صدر ہوا ہے اور کسی کا شرح صدر اسلام کے لیے نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کا دل سخت ہو گیا اور پتھر کی طرح سخت ہو گیا ہے. تو ایسوں پہ یہ کتاب کا بھی نزول ہوگا نا تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، نہ اسکن پہ فرق آئے گا، نہ دل میں آئے گا، نہ آنکھوں میں آئے گا. تو اس طرح کا ڈفرینس ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یہاں پہ جو کوالٹی بیان کی ہے جن کو یہ سب چیز ہوتی ہے وہ کیا ہے، یخشون ربہم، الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. تو اپنے رب سے ڈرنے والوں کے اوپر تو یہ سب ہوگا، لیکن جنہیں خوف خدا ہی نہیں ہے، خشیت الہی نہیں ہے، تو ان کے اندر یہ سمٹمز نہیں آئیں گے. تو اپنے آپ کو چیک کریں، سب لوگ صرف اپنے کو، بغل والی کو نہیں، صرف اپنے کو چیک کریں کہ کیا ہم اگر پبلک میں نہیں تو تنہائی میں قرآن لے کر بیٹھتے ہیں تو ایسا فیل کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی محفلوں میں تو ہر صحابہ محفل میں ہوتے تھے، لیکن تب بھی ان کے اوپر ایک دم کپ کپی طاری ہو جاتی تھی. اور جو منافقین ہوتے تھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ ایسے بغلے جھانکتے رہتے تھے اور پھر اٹھ کے باہر جا کے کہتے تھے کیا کہہ رہے تھے، وہ کون سی بات بتا رہے تھے، اتنی بے پرواہی سے سنتے تھے. تو اتنا بڑا فرق ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یہی وہ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت پر لے آتا ہے. اچھا بتائیے، من شاء کا 2 مطلب بتایا تھا نا، ایک تو اللہ جس کو چاہتا ہے، اور دوسرا کیا بتایا تھا، جو خود چاہتا ہے.
تو جو ہدایت پانا چاہے گا، جس ڈگری میں اس کی خواہش ہوگی ہدایت پانے کی، اللہ تعالیٰ اس ڈگری میں اسے ہدایت بخشے گا. لیکن خود جو ہدایت پانا نہیں چاہے گا اور وہ صرف یہ چاہے گا کہ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ ہمیں بھی ہدایت دے دے گا، تو ایسے کو ٹھوس کر ہدایت نہیں دے گا اللہ پاک. ہدایت کے خواہاں کو، جو اس کی خواہش رکھتا ہے، بس اسی کو ہدایت ملتی ہے. تو فرمایا کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء. تو من یشاء کا یہ بھی مطلب ہوگا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور یہ بھی مطلب ہوگا کہ جو چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت دے دے گا. تو جو ہدایت کی خواہش ہی نہیں رکھتا، دل میں یہ خواہش نہیں رہتی، زبان پہ دعا نہیں رہتی، فکر نہیں رہتی کہ اللہ پاک ہدایت پر رکھے، ہدایت پہ آ جائیں اور کوئی گمراہی کے راستے پہ آگے نہ بڑھنے پائیں، جب تک دل سے لے کے زبان تک یہ نہیں رہے گا تب تک ٹھوس اس کے ہدایت نہیں ملتی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ٹھوس کے ہدایت نہیں دیتا. فرمایا کہ اگر اللہ ہی کسی کو ہدایت نہ دے تو پھر تم کہاں سے پاؤ گے اس کے لیے کوئی بھی ہادی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے تھے. ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو کوئی بھی من ہادٍ آیا ہے نا، تو کوئی بھی ہادی، کوئی بھی رہنما، کوئی بھی ہدایت دینے والا کہیں سے بھی نہیں آ سکتا اگر اللہ ہی نہ چاہے، کیونکہ دل کی باتیں اللہ ہی ریڈ کر لیتا ہے، اور اللہ پاک بہتر جانتا ہے کس کو ہدایت کی طلب ہے اور کس کے اندر طلب ہدایت ہے ہی نہیں. افمن یتق بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار کو اپنے چہرے پر لے گا. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون. ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. اب اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے کو بیان کر رہے ہیں. جو لوگ ہدایت پر نہیں آتے، جن کو قرآن جیسا جن کے اوپر بارش ہوئی رحمت کی لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے دل میں نرم نہیں پڑے، ان کے دل سخت ہو گئے اور انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، تو پھر ایسے لوگوں کی کیا انجام ہوگا؟ وہ انجام یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح بے بس ہوگا کہ اپنے چہرے پر قیامت کے دن عذاب لے رہا ہوگا. اچھا بتائیے، انسان کا چہرہ ہی تو سب سے زیادہ نازک اور محبوب چیز ہوتا ہے نا. اگر سامنے سے لو چل رہی ہو بہت تیز، آگ کی تپش ہو، یا سامنے سے کوئی ریت آ رہی ہو، یا کوئی بھی نقصان کی چیز، تو سب سے پہلے انسان اپنے باڈی کے کس آرگن کو چھپاتا ہے؟ فیس کو. باقی یعنی اپنے ہاتھ، اگر ہاتھ سے چہرے کو چھپایا ہے تو مطلب جو چیز چہرے پہ لگنے والی تھی اب ہاتھ پہ لگے گی نا. ہاتھ بھی تو اپنا ہی ہے نا، لیکن ہاتھ پہ ہم کھا لیں گے نا، پیٹھ پہ ہم کھا لیں گے، گردن پہ کھا لیں گے، اور چہرے کو بچا لیں گے. ہر انسان یہی کرتا ہے. لیکن قیامت کے دن جب کہا گیا وہ اس کے عذاب کو اپنے چہرے پر لے گا، تو اس سے اس کی بے بسی کا پتہ چل رہا ہے، کیونکہ ہاتھ تو بندھے ہوئے ہوں گے. ہاتھ پیر مجرموں کی طرح جب بندھے ہوئے ہوں گے تو چہرہ سامنے ہی ہوگا، اور چہرے سے عذاب کو نہیں بچا پانے میں ایک بے بسی کا پورا منظر اسکیچ ہو گیا ہے. تو ایسا انسان جو ابھی بڑا تکبر والا بن رہا تھا، اتنا بے بس ہو جائے گا قیامت کے دن کہ وہ آگ اور عذاب کو اپنے چہرے پر لے گا اور چہرے پر سے بچا نہیں سکے گا. جب تک انسان کے بس میں رہتا ہے اپنے چہرے کو چھپا ہی لیتا ہے اور بچا ہی لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن نہیں بچا پائے گا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کس قدر بے بس ہوگا. اور فرمایا کہ اب ان سے کہا بھی جائے گا، مطلب اب سائیکولوجیکل پنشمنٹ، کہ اب چکھو اس چیز کا عذاب جو تم کیا کرتے تھے، کمائی، تکسبون، جس کو تم کماتے تھے. تو کمانے کا وہ قرآن میں کسبہ ورڈ روزی کمانے کے لیے بالکل بھی نہیں آیا ہے، اعمال کمانے کے لیے آیا ہے. روزی کمانے کے لیے کون سا ورڈ آیا ہے؟ فضل. بالکل صحیح، فضل، صرف فضل. جو انسان مارکیٹ میں بزنس سے یا کوئی بھی ارننگ کرتا ہے یا کوئی بھی
طرح کے اپنے جو فائنینشیل نیڈس پوری کرنے کے لیے جو ارننگس کرتا ہے اس کے لیے اللہ کا فضل ورڈ آیا ہے، اور کمائی کے لیے کسب ورڈ صرف اس کے لیے آیا ہے جو اعمال سے انسان کما رہا ہے۔ یہ بھی بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کما رہے ہیں، وہ کما رہے ہیں، یعنی اپنے ایفرٹ کر کے گناہ کمائے گا انسان، کتنی بری بات ہے۔ ایفرٹ بھی کرے اور کمائی نیگیٹو کرنسی میں آ رہی ہے، کتنی حیرانی والی بات ہے۔ انسان کو ایک ایک ورڈ پہ ہدایت مل سکتی ہے اگر وہ چاہے۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان سے پہلے بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر سے ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ جب اللہ مومنوں کو رزق دینے پر قادر ہے تو اس طرح سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتے ہوں، ہاں تو عذاب بھی جھٹلانے والوں کو ایسے دیتا ہے جہاں سے ان کا خیال بھی نہ ہو۔ تو پہلے بھی یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے لوگ کوئی پہلے نہیں ہیں، اس کے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے اور ان پر عذاب ایسا آیا ہے کہ انہیں تصور بھی نہ ہو سکے۔ آخر عاد اور سمود کو مختلف طرح سے عذاب آیا، پھر قوم لوط کو جو عذاب آیا وہ سوچ سکتے تھے ٹرپل ٹائپ سے پنشمنٹ آ جائے گی، ہوا چلے گی نہیں بلکہ بستی ہی پلٹ دی جائے گی، پورا زلزلہ بھی آ جائے گا اور پتھروں کی بارش بھی ہو جائے گی، اتنا کچھ ہو جائے گا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ جب عذاب دینا چاہتا ہے جس کو تو ایسی جگہ سے دے دیتا، اور یقیناً وہ قادر ہے ہر جگہ سے عذاب دینے پر جہاں سے انسان کا تصور بھی نہ ہو۔ سب کو پانی میں نہیں ڈبایا گیا، کسی کو پانی میں ڈبایا گیا تو کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی کو ہوا نے کھا لیا تو کسی کو زلزلے نے نگل لیا، کتنی طرح سے عذاب آیا ہے۔ تو ایسی جگہ سے عذاب آ جاتا ہے جہاں سے تصور بھی نہ کر سکے۔ اور وہ اہل مکہ کو عذاب ایسا آیا جیسا پیچھے کبھی نہیں آیا جہاں غالباً، مطلب ایسی بدر میں اور فتح مکہ میں ایسا ان کے نام اور عزت کی ملیہ میٹ ہوئی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا اپنے کو سمجھنے والے لوگ اتنی بری طرح سے بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی شرمندگی والی بات تھی جو ہوئی تھی بدر میں، اور اس کا کتنا بڑا غصہ تھا نا جو احد میں نکالنا چاہتے تھے وہ۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ یعنی یہ سارے عذاب آئے، یہ تو بہت تھوڑا ہی تھا، اس کو خزي فی الحیات الدنیا کہا گیا کہ دنیا کی زندگی میں خالی رسوائی ہے۔ یہ چھوٹا عذاب تھا، دنیا میں جو کچھ بھی ہو جائے وہ بہت ہی چھوٹا ہے ڈیفینیٹلی، کیونکہ جو جہنم کی آگ ہے اور جو جہنم کا عذاب ہے وہ کسی کی تصور سے ماورا ہے۔ تو دنیا میں جو کچھ بھی کیا جائے کسی کو وہ بہت چھوٹا ہے، بہت ہی چھوٹا ہے۔ اور وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، وہ آخرت کا عذاب ہے جو وہ بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔ احساس تو دلا دیا گیا نا، سارے ڈیسٹینیشن کی خوبصورتی اور تکلیف سب بیان تو کر دی گئی نا، پھر انسان کیوں انجان بنا پھرتا ہے کہ جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانتے ہوتے، کاش انہیں سمجھ ہوتی، کاش یہ جان جاتے کہ ہاں اب مجھے پتہ چل گیا، اب ہدایت کی راہ اختیار کر لوں گی۔ کیوں انسان جان کر بھی انجان بنا رہتا ہے؟ علم والے وہ ہوتے ہیں جن کا عمل علم کے مطابق ہوتا ہے، اور جاہل وہ ہوتے ہیں یا تو انہیں پتہ ہی نہیں وہ بھی جاہل ہیں، اور یا انہیں معلوم تو ہے لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے وہ بھی جاہل ہیں۔ اس لیے اسلام کی نظر میں علم والے وہ نہیں ہوتے کہ جن کو خالی انفارمیشن انفارمڈ پیپل ہیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو اس کے اکارڈنگ اپنے عمل کو ڈھال لیتے ہیں۔ تو یہ لوگ عالم نہیں ہوتے جو چاہے قرآن ختم کر لیں اور حافظ ہو جائیں اور بڑا تفاسیر وہ پوری چارٹ ڈالیں،
وہ علم والے نہیں ہیں. اگر عمل ان کے ساتھ ساتھ ان کا پیچھا نہیں کر رہا ان کے علم کا تو وہ ہرگز علم والے نہیں ہیں. تو فرمایا کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. دنیا میں جو عذاب تھا وہ تو بہت چھوٹا تھا، آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ جانتے ہوتے. دیکھیے اس میں کتنی شدت ہے ہدایت دیے جانے کی. یعنی کلام کا انداز سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی بندہ جہنم والے کام نہ کرے اور نہ جائے جہنم میں. کاش یہ جانتے ہوتے، کاش یہ اپنے کو بچا لیتے. تو اس میں کتنا اللہ تعالیٰ کی ول نظر آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بندے بچ جائیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں، کہ یہ غور و فکر کریں، کہ یہ نصیحت حاصل کریں، کہ ان کو یاد دہانی ہو جائے. کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ کہ ہم نے بیان کی لوگوں کے لیے فی هذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثالیں. اب ہر طرح کی مثالیں کون کون سی مثالیں ہو سکتی ہیں؟ مثالوں کا تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہو سکتی. تو کیا مطلب ہے من کل مثل کہنے کا؟ دیکھیے من کل مثل، یہ کل جو ہے یہ جو اس قرآن کا موضوع ہے اس کے لیے کل ہے. یہاں پہ قرآن کا موضوع اگر دیکھا جائے غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا قرآن کا موضوع ہدایت انسانی. تو من کل مثل ہر ایک مثال ہدایت کے لیے اللہ نے بیان کر دی ہے. خوشخبری سنا کے، ڈرا کے، زندگی کی حقیقت کو بیان کر کے، آخرت کی پائیداری کو بیان کر کے، اس دنیا کی زندگی فانی ہے اس کو بیان کر کے، ہر طرح کی ہدایت اخذ کرنے کے لائق مثالیں سب بیان کر دی گئی ہیں. یعنی اس ٹاپک پہ کوئی مثال رکی نہیں ہے، جس کو جس طرح سے بیان کرنے کا گنجائش تھی وہ سب بیان کر دی گئی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے نا، احسان عظیم باری تعالیٰ ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا، اور اس قرآن میں ہدایت کی ساری مثالیں کل کی کل مثالیں بیان کی ہیں جو انسان کے نفس کو، جو انسان کی سائیکی کو زیادہ اپروچ کر سکتی اور اپیل کر سکتی ہیں. وہ سب بیان کیا لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ہوش میں آ جائیں، تاکہ انہیں سمجھ آ جائے. قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں. اب یہ قرآن کی مزید صفات آئیں کہ یہ قرآن کون سا قرآن ہے؟ عربی میں ہے. کوئی ایسی زبان میں نہیں نازل ہوا جو اس کے مخاطب اول کے لیے انجانی زبان ہوتی. قرآن کے مخاطب اول عربی زبان بولنے والے تھے، عربی زبان میں نازل ہوا. آج بھی عربی زبان دنیا کی لیونگ لینگویج ہے، 5th یا 6th لینگویج آف دا ورلڈ ہے، جو سب سے زیادہ بولی جاتی ہے. کسی اس میں کسی ویب سائٹ پہ 5th آتا ہے، کسی پہ 6th آتا ہے. بہرحال اسی لیے ہم نے دونوں ورڈز یوز کر لیے کہ 5th یا 6th موسٹ اسپوکن لینگویج آف دا ورلڈ ہے ابھی بھی، اس ایرا میں بھی. ٹھیک ہے، تو عربی زبان اتنی مطلب اہم زبان ہے کہ ابھی بھی اتنی زیادہ بولی جا رہی ہے. مختلف ڈائلیکٹس ہیں لیکن فصحا سبھی جانتے ہیں، جو الگ الگ عامیہ بولتے ہیں لیکن فصحا کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کتاب دیا. اور یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں مینشنڈ ہے کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. پوری دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنا زیادہ پڑھی جاتی ہے جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اتنی اہم کتاب ہے قرآن مجید، غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. یعنی اس میں سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، حلال و حرام میں کوئی کنفیوژن نہیں آئے گا، اور ڈوز اینڈ ڈونٹس میں کوئی آپ کو مطلب سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی. اور نہ ہی اس کے مضامین اتنے پیچیدہ ہیں کہ ایک سادہ لوح انسان کو نہیں سمجھ میں آئے کہ اس کے لیے PhD کرنا ضروری ہو جائے سب کو. ایسا بالکل نہیں ہے. PhD کر لیجئے، اچھا ہے قرآن پر، لیکن
سب کے لیے پی ایچ ڈی کے بغیر سمجھ ہی میں نہیں آنی، ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. تو غیر ردی عوج، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اور نہ ہی کہیں کانٹرڈکشن ہے. ٹیڑھ یہ بھی تو ہو جاتا نا کہ ایک سورہ بقرہ میں تو یہ کہا گیا اور سورہ تغابن میں کچھ اور کہہ دیا گیا، اس سے اپوزٹ بات کہہ دی گئی. ایسا تو بالکل نہیں ہے. تو کوئی عیب نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. لعلہم یتقون، تاکہ لوگ بچیں. یعنی اب اتنے صاف سیدھی زبان میں بات سمجھا دی گئی ہے تاکہ لوگ بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، جہنم کی آگ سے بچائیں اور عذاب سے بچائیں، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائیں. اس لیے سب اتنا صاف کر کے بیان کر دیا گیا ہے. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اس کو اپنی اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ. بل اکثرہم لا یعلمون. الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں. اب پھر ایک مثال اور پھر دو کا کمپیریزن. اب یہاں پر توحید اور شرک کی مثال بیان کی جا رہی ہے. ایک دم آسانی سے سمجھنے والی، ایک دم موٹی عقل کا بھی انسان ہو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے. توحید اور شرک کی مثال. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھلا ایک شخص وہ ہے جو جس کے بہت سارے آقا ہیں، اور وہ آقا ہیں بھی ایسے جو متشاکسون، جو ہر ایک اپنی اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے. کوئی اسی وقت میں کہہ رہا ہے کہ آٹا لا کے دو، اور کوئی اسی وقت چاہتا ہے کہ اس کا پیر دباؤ. ہاں، مختلف آقا ہیں، مختلف چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور آپس میں کھینچتان ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی غلام کئی آقا ہیں تو ایک کمپرومائز کرے تو پھر ایک کا کام ہو. نہیں، سب اپنی ہی طرف کھینچتے رہتے ہیں. تو ایک تو ایسا غلام ہے جو کئی آقاؤں کا، ایک ہی غلام کئی آقا ہیں، اور دوسرا ایک غلام ہے جو صرف ایک آقا رکھتا ہے. بس اتنی چھوٹی سی مثال ہے. پوچھا گیا کیا دونوں برابر ہیں؟ اب کون اس کے لیے کسی کو راکٹ سائنس آنا ضروری ہے؟ ایک دم آسانی سے سامنے آ جائے گا نا کہ وہ غلام بھلا ہے، اس کے لیے سکون ہے جس کا ایک آقا ہے، جو کہے گا وہ کر دے گا. اور ایک ہی آقا ہے تو کھینچتان ختم ہی ہو گئی. لیکن جو غلام کے کئی آقا ہیں تو اس کی تو لائف اجی رن ہو گئی. ہاں، تو اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں آنا تمہارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا. تو جب یہ مثال دے کے پوچھا جا رہا ہے بتاؤ کیا دونوں برابر ہیں، تو اب چونکہ توحید اور شرک کی مثال ہے اور اس کے پیچھے توحید اور شرک صاف سمجھ میں آ رہا ہے تو چپ ہی تو رہیں گے. جو ماننے والے نہیں ہو چپ رہیں گے نا. اسی چپ میں، اسی پاز میں کہا الحمدللہ. کم سے کم تم دل میں تو مان رہے ہو، تم زبان سے نہیں قبول کر رہے ہو مگر دل میں تو مان رہے ہو کہ جس طرح کوئی غلام بہت ہی سکون سے ایک آقا کی خدمت کر سکتا ہے بغیر کھینچتان اور ٹینشن کے اور الجھن کے، اسی طرح تمہارے لیے کیا سمجھنے میں مشکل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت تمہیں بہت ساری مصیبتوں سے نکال لیتی ہے. اب یہ آقا مختلف معبود بتوں کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں تھوڑی دقت آئے گی. بہت سے اور آقا بنا لیتا ہے نا انسان. کسی کے لیے اس کی دولت آقا ہے، کسی کے لیے اس کا نفس آقا ہے، کسی کے لیے اس کا نام اور شہرت آقا ہے، کسی کے لیے لائکس آقا ہے، سوشل میڈیا لائکس، کسی کے لیے سبسکرائبرز آقا ہیں. اب اتنے سارے آقا کو راضی رکھنا ہے، اتنے سارے آقا کو. اب شہرت والے آقا کو پلیز کیا جا رہا ہے تو نفس پہ تو بڑا شاک گزر ہے نا کسی ٹائم، اور نفس چاہ رہے نہیں میری ڈیمانڈ پوری ہونا چاہیے، اور نفس آرام چاہ رہا ہے، اور شہرت والا آقا جو اس وقت حرکت چاہ رہا ہے کہ تم حرکت کرو تب شہرت ملے گی، ہے نا.
اتنے سارے، اور کسی کے لیے سوسائٹی آقا ہے، کسی کے لیے اس کی برادری آقا ہے، کسی کے لیے خاندانی چلن آقا ہے، کسی کے لیے والدین آقا ہے. اتنے لوگ کو پلیز کرنا ہے، اور سب کی ڈیمانڈس آپس میں بہت الگ الگ ہیں. ایک کی مانتے ہیں تو دوسرا ناراض ہے، دوسرے کی مانتے ہیں تو تیسرا اور چوتھا اور پہلا ناراض ہے. تو بڑی مصیبت میں زندگی ہے. دس از دا ریزن this is the reason there are so many people, those who are in anxiety, depression and such kinds of health, mental well-being, جن کی ذہنی مریض ہو چکے ہیں، کیونکہ اتنے سارے آقا بنائے ہوئے ہیں. اتنے آقاؤں کو پلیز کرنا رہتا ہے سائملٹینیسلی، جو کہ پاسبل ہے ہی نہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، اپنی مینٹل ویل بینگ متاثر ہو جاتی ہے. اور کوئی کہہ رہا ہے کہ پینک اٹیکس آتے ہیں مجھے، کوئی کہہ رہا ہے انزائٹی اٹیکس آتے ہیں. اتنی طرف تو بانٹ کے رکھا ہے آپ نے. سب کو چھوڑو، صرف ایک بات یاد رکھو، جو اللہ جس میں راضی ہے بس وہ کرنا ہے. پھر جس کو جو سوچنا ہے سوچے. بس اس طرح سوچنا اور کرنا شروع کر دے گا، صرف ایک اللہ کو سجدہ کرنا شروع کر دے گا انسان، تو سب ٹینشن سے بالکل فراغت مل جائے گی. دل اس کا سکون میں رہے گا. سب سے بڑی بات، دل سکون میں رہے گا. پھر اس کی مینٹل ویل بینگ جو ہے ڈسٹرب نہیں ہوا کرے گی. تو یہ ہے مثال. تو بہت سارے آقا اور ایک آقا برابر نہیں ہو سکتا غلام کے لیے. تو انسان تو اصل میں فطرت میں تو انکلکیٹڈ توحید ہے، اور توحید کے لیے اندر سے انسان راضی رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا غلام بننے کے لیے اندر سے راضی رہتا ہے، کیونکہ وہ فطری چیز ہے. لیکن اللہ کے علاوہ کسی کی غلامی فطرت نہیں برداشت کرتی. تو اس لیے اللہ کے علاوہ اور کے بھی غلامی کرنا جب شروع کرتا ہے تو اندر سے فطرت کی آواز، باہر سے مختلف آقاؤں کی کھینچتان، کل ملا کے انسان مصیبت میں پڑ جاتا ہے. تو فرمایا کہ تمہیں اتنی چھوٹی سی مثال سمجھ میں آ گئی نا، الحمدللہ. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں پھر بھی نہیں جانتے. اب یہ نہیں جانتے نہیں ہیں، جان تو گئے ہیں، یہ اس کے بعد بھی انجان بن رہے ہیں، نادان بن رہے ہیں. اتنی چھوٹی سی مثال اپنے اوپر چسپا نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ یہ ایسا چاہتے ہی نہیں ہیں. انک میت وانہم میتون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. یعنی اب الٹیمیٹ بات یہی تو کہی جا سکتی ہے کہ آپ کو ان لوگ بہت پریشان کر چکے نا، آپ کی بات مان کر نہیں دے رہے ہیں. آپ سال سے ان کو دعوت دے رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوت ہو جائیں گے اور ان کو بھی مرنا ہے، سب کو ہمارے پاس آنا ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، اور ان نہ ماننے والوں کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے کہ یہ پورا قصہ تو تمام ہو ہی جائے گا. کھیتی کی مثال اوپر دی ہی جا چکی ہے. تو یہ نہ ہی ہمارا نبی یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور نہ ہی تم ہمیشہ رہنے والے ہو. تم اپنی خیر مناؤ، یہ نبی بھی ہمارے پاس آئے گا تو اس کی ساری صعوبتیں دور ہو جائیں گی، اور تمہارا اسی دن سے تم اپنی الٹی گنتی شروع کر لو کہ اس دن سے تمہاری شامت آ جائے گی. دیکھیے کانٹیکسٹ میں تو یہ بات بالکل واضح ہے جو ہم نے بتائی، لیکن ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فانی ہونے کا کتنا واضح یہاں پر الفاظ ہے. انک میتن، آپ کو بھی مرنا ہے. اور کسی کو اس میں ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے کہ انکا میں کا کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کیونکہ انہی پر قرآن نازل ہوا تھا. تو ایڈریس سنگولر میں رہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی رہتا ہے. تو آپ ان کو بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، بالکل کھلا ہوا ہے. پتہ نہیں کہاں سے وہ نبی کے شیدائی پیدا ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہ آئی ہے، نہ آ سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. یعنی کہ واضح کر دیا گیا کہ قیامت کے دن تم لوگ اپنا اپنا مقدمہ پیش کرنا، تم آپس میں جھگڑو گے، تم آپس میں سوال و جواب کرو گے، سب کا فیصلہ چکا دیا جائے گا. اور ایسے ویسے نہیں، بہت ہی انصاف کے ساتھ تمہارا فیصلہ کر دیا جائے گا. جو اچھے کرنے والے ہیں وہ خوش ہو جائیں، جو غلط کار ہیں وہ ڈر جائیں.
آج کے لیے اتنا ہی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی کو قرآن مجید کا ایسا فہم نصیب کرے جو ہمارے اعمال میں ڈھل جائے، اور اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.